آج ہم دنیا کی موجودہ صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے جیسا آج کل محسوس ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس جو تجزیے ہیں وہ ہمیں ان خدشات کو سمجھنے میں مدد دیں گے، یعنی اصل خطرات کیا ہیں اور کیا چیز ان خطرات کو بڑھا رہی ہے۔ جی خاص طور پر 3 بڑے تنازعات دیکھیں گے: اسرائیل ایران کشیدگی، روس یوکرین جنگ اور وہ جو تائیوان پر امریکہ چین تناؤ چل رہا ہے۔ بالکل، یہ تینوں ہی کافی اہم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان ذرائع میں کیا اہم باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اسرائیل اور ایران سے۔ وہاں ہم نے دیکھا میزائلوں کا تبادلہ ہوا۔ جی ایران کے حمایتی گروہ بھی شامل تھے، حزب اللہ، ہوتھی، ہاں، ان کے پراکسیز۔ اور اسرائیل نے پھر جوابی کارروائیاں بھی کیں۔ امریکہ کا کردار بھی ہے، اگرچہ محدود۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے، میرا مطلب ہے اہم بات یہ ہے کہ ایران کے جوہری عزائم وہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک طرح کی ریڈ لائن ہے۔ اچھا، تو اس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ دوسری علاقائی طاقتیں یا شاید روس بھی وہ کہیں نہ کہیں سے شامل ہو جائیں۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، ابھی تک تو یہ علاقائی ہی لگ رہا ہے۔ بڑی طاقتیں جیسے چین، روس وہ براہ راست ملوث نہیں، اور امریکہ بھی پوری طرح مداخلت نہیں کر رہا، زیادہ تر مدد ہی ہے۔ صحیح۔ پھر روس یوکرین جنگ ہے، وہ تو 2022 سے چلی رہی ہے۔ جی، کافی لمبا عرصہ ہو گیا۔ مغرب یوکرین کی کافی مدد کر رہا ہے، ہتھیار، پیسے، انٹیلیجنس۔ بالکل مگر نیٹو براہ راست روس سے نہیں لڑ رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں تشویش کی بات یہ ہے کہ روس کبھی کبھی جوہری ہتھیاروں کی دھمکی دیتا ہے، اور کبھی کبھار نیٹو سرحدوں کے قریب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، اگر کوئی بڑی غلطی ہو گئی، مثلاً روس نے غلطی سے کسی نیٹو ملک پر حملہ کر دیا، تو وہ پھر نیٹو کا آرٹیکل 5 متحرک ہو سکتا ہے، اجتماعی دفاع والا۔ تاہم نیٹو نے ابھی تک بہت تحمل دکھایا ہے۔ جنگ بنیادی طور پر روس اور یوکرین کے بیچ ہی ہے، مغرب کا کردار امدادی ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، تائیوان۔ وہاں چین نے فوجی مشقیں کافی تیز کر دی ہیں۔ جی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں بھی سننے میں آتی ہیں، اور امریکہ بھی وہ اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے وہاں، تائیوان کو ہتھیار بھی دے رہا ہے۔ ہاں، اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو چین کا تائیوان پر حملہ وہ تقریباً یقینی طور پر امریکہ کو کھینچ لائے گا، کیونکہ امریکہ کے وعدے ہیں تائیوان کے دفاع کے۔ بالکل، اور ممکنہ طور پر جاپان، آسٹریلیا جیسے اتحادی بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تک لڑائی نہیں ہو رہی۔ نہیں، ابھی تک تو یہ طاقت کا مظاہرہ ہی لگتا ہے، لڑائی نہیں، سفارت کاری چل رہی ہے، اور خاص طور پر معاشی مفادات وہ شاید اسے قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ فی الحال تو یہی لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ 3 خطرناک علاقائی صورتحال ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو ان کو عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق 3 بڑے منظرنامے نظر آتے ہیں۔ پہلا تو ہے وہ اتحادی معاہدوں کا جال، جیسے پہلی جنگ عظیم میں ہوا تھا۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر ایران سعودی عرب جیسے کسی بڑے امریکی اتحادی پر حملہ کر دے، یا روس کسی نیٹو ملک پر حملہ کر دے۔ سمجھ گیا۔ دوسرا، جوہری ہتھیاروں کا استعمال، یا تو غلط فہمی میں یا کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا جائے مایوسی میں شاید۔ اور تیسرا، کوئی حادثہ یا غلط فہمی، جیسے کوئی جنگی طیارہ گرا دیا جائے یا کوئی بڑا سائبر حملہ ہو جس کا الزام غلط ملک پر لگ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے روک رہی ہیں؟ یہ اب تک عالمی جنگ کیوں نہیں بنی؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کئی بڑے عوامل ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم، جوہری ڈیٹرنس، وہ جسے MAD کہتے ہیں، میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی باہمی یقینی تباہی۔ کہ جنگ شروع ہوئی تو سب تباہ ہوں گے۔ بالکل، تو کوئی پہل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا، گہری معاشی انحصاری۔ امریکہ اور چین حریف ہیں، لیکن بہت بڑے تجارتی پارٹنر بھی ہیں۔ جنگ دونوں کی معیشتوں کو تباہ کر دے گی۔ صحیح بات ہے۔ تیسرا، سفارتی کوششیں۔ اقوام متحدہ ہے، 2 طرفہ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، ہاٹ لائنز ہیں، رابطے بحال رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور چوتھا، میرا خیال ہے تاریخ کا سبق، رہنما جانتے ہیں کہ عالمی جنگوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، بہت بھاری قیمت۔ تو پھر یہ احساس اتنا شدید کیوں ہے
کہ ہم بالکل کنارے پر ہیں؟ یہ بے چینی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ احساس حقیقی ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو میڈیا، خاص طور پر سوشل میڈیا، وہ ہر چھوٹی جھڑپ کو، ہر کشیدگی کو بہت بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اور عوامی سطح پر بھی جب ماحول کشیدہ ہو تو خطرہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ فطری ہے۔ تاہم جو ماہرین ہیں، جو تھنک ٹینکس ان معاملات پر تحقیق کرتے ہیں، جیسے رینڈ کارپوریشن ہے، انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہے، ان کا تجزیہ یہی ہے کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ضرور ہے، مگر قابو سے باہر نہیں، اور فوری طور پر عالمی جنگ کا خطرہ تب تک نہیں جب تک کوئی بہت بڑا غیر متوقع واقعہ نہ پیش آ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا واقعی کئی دہائیوں کے مقابلے میں زیادہ غیر یقینی اور پرخطر دور میں ہے۔ بہت سے تنازعات ہیں، جوہری طاقتیں ہیں، تو صورتحال نازک تو ہے۔ جی بالکل۔ ایک غلط قدم، جیسے آپ نے کہا نیٹو رکن پر حملہ یا تائیوان پر چڑھائی، یہ نظریاتی طور پر عالمی افراتفری پھیلا سکتا ہے۔ بالکل، نظریاتی طور پر تو ممکن ہے، لیکن ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہم ابھی کنارے پر نہیں ہیں۔ تنازعات زیادہ تر علاقائی ہی ہیں، عالمی نہیں۔ اچھا۔ اور اور وہ رکاوٹیں، جوہری ڈیٹرنس، معاشی مفادات، سفارت کاری، وہ اب بھی کافی مضبوط ہیں۔ صورتحال ایک طرح سے طوفانی سمندر جیسی ہے، لہریں اونچی ہیں، جہاز ہل رہا ہے لیکن ڈوبا نہیں ہے ابھی۔ ٹھیک ہے۔ رہنماؤں کے پاس اب بھی گنجائش ہے کہ وہ صورتحال سنبھال لیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ معلومات کے لیے معتبر ذرائع پر انحصار کیا جائے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، ہم یہ بیرونی تنازعات اور حادثات کے خطرات پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ان بڑی طاقتوں کے اندر ہی کوئی ایسا غیر متوقع اندرونی عنصر ہو سکتا ہے، جیسے اچانک کوئی شدید معاشی بحران آ جائے یا قیادت میں کوئی بڑی غیر متوقع تبدیلی ہو؟ کیا ایسی کوئی اندرونی چیز موجودہ عالمی توازن کو کسی بیرونی تنازع سے بھی زیادہ تیزی سے اور غیر متوقع طور پر غیر مستحکم کر سکتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔